مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ دوم باب 12۔ مجھے کچھ کہنا ہے خوف کے بارے میں۔ یہ ہے زندگی کا سب سے بڑا حریف، صرف خوف شکست دے سکتا ہے زندگی کو۔ یہ ہے شاطر غدار دشمن۔ کتنے اچھے سے میں اس سے واقف ہوں۔ اس میں نہیں ہے کوئی شائستگی، نہ اصولوں کا احترام، نہ اقدار کی عزت۔ یہ رحم نہیں دکھاتا، سیدھا حملہ کرتا ہے تمہارے سب سے کمزور حصے پر، جس کو یہ بآسانی بھانپ لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ شروعات کرتا ہے تمہارے ذہن سے، سو تمہیں بہت جرأت کر کے خود سے جنگ لڑ کے اسے عیاں کرنا ہوگا اپنے الفاظ کی روشنی سے، کیونکہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے اس سے دور بھاگتے رہو تو یہ ایک لافانی اندھیرا بن جائے گا جس سے تم نظریں چراتے رہو گے۔ شاید تم اسے بھلا بھی دو اور یوں اس خوف کو خود پر حملہ کرنے کے مزید راستے تھما دو گے، کیونکہ تم نے دراصل کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا تھا اپنے اس حریف کا جس نے تمہیں ہرا دیا تھا۔ کہ ناول لائف آف پانی سے یان مارٹیل اقتباس۔ بارش تر برس رہی تھی۔ بھیگی سڑک کے اس طرف ایک گیٹ تھا جس سے نکلتی روش ایک پتھروں کے گھر تک جاتی تھی۔ چوکھٹ 3 زینے اوپر تھی اور ان زینوں پہ اس وقت ماہر فرید کھڑا تھا، انگلی گھنٹی پہ جمی تھی۔ دفعتاً لکڑی کا دروازہ کھلا، سامنے ایک عورت دکھائی دی، گرے شال لپیٹے، سنہری چوٹی شانے پہ آگے ڈالے۔ اس نے تعجب سے پہلے ماہر کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے پھیلی رات کو۔ تم اس وقت؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی۔ اس کے بال اور سوٹ دونوں گیلے تھے، جیسے وہ بنا چھتری کے کار سے دروازے تک آیا تھا۔ ٹائی نادارد تھی اور چہرے پہ اضطراب تھا۔ تمہیں معلوم ہے آج میری چھٹی ہوتی ہے، تم بغیر اپوائنٹمنٹ کے؟ یاسمین کہتے کہتے رکی، پھر گہری سانس لی اور راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یاسمین کا اونچی چھت والا آفس نیم اندھیر لیکن گرم تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کارنر لیمپ جلا دیا تو ہلکی زرد روشنی سارے میں پھیل گئی۔ ماہر سیدھا اپنے کاؤچ کی طرف آیا۔ یاسمین نے صوفے کے ہتھ سے کروشیا کا بنا سفید تھرو اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے بنا کسی تردد کے اسے تھام لیا، لیکن خود پہ لپیٹا نہیں، بس اسے لیے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ وہ جیسے کہیں اور تھا۔ کافی بناؤں؟ نہیں، بناتی ہوں۔ یاسمین ڈیسک تک آئی اور کافی مشین کا بٹن دبایا، کپ نیچے رکھا، پھر نیلی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا گھٹنوں پہ تھرو پتلا کمبل رکھے سامنے دیکھ رہا تھا، گیلے بال ماتھے سے چپکے تھے۔ تم جانتے ہو آج کا دن میری فیملی کے نام ہوتا ہے، میرے شوہر اور میرے 3 بچوں کے نام، اور تم یوں بنا بتائے میرے پاس نہیں آ سکتے۔ آج خیر ہے، آئندہ کے لیے بتا رہی ہوں۔ وہ بنا ناراضی کے یاد دلا رہی تھی۔ مشین سے بھوری دھار نکل کے کپ میں گر رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے چہرہ پھیر کے یاسمین کو دیکھا تو آنکھوں میں ویرانی سی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتا۔ وہ 2 گرم کپ لیے اس کی طرف آئی، ایک اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھینک یو کہتے ہوئے تھام لیا، پھر اپنا کپ لیے وہ سامنے کرسی پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ مالا کے بھائی کی شادی تھی نہ کچھ دن پہلے، کیا وہ واپس چلی گئی؟ یاسمین اسے بغور دیکھتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی۔ اور کیا ہوا اس دوران؟ کہاں سے شروع کروں؟ اس نے بھوری آنکھیں اٹھا کے یاسیت سے اسے دیکھا۔ جہاں سے شروع کرنا چاہو۔ کھڑکی پہ بارش کے قطرے آنسو بن کے مسلسل گر رہے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ جدہ، صوبہ مکہ۔ رامین لفٹ سے نکلی اور سیدھی مطلوبہ اپارٹمنٹ کے دروازے تک آئی۔ عبایا اسکارف لپیٹے کونی پہ بیگ اٹھائے اس نے پرجوش انداز میں بیل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ تیزی سے کھلا۔ اندر آؤ۔ مالا نے کونی سے اسے تھام کے اندر کھینچا اور تیزی سے دروازہ بند کیا۔ وہ قدرے حیران ہوتی اس کی طرف گھومی۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ وہ ٹراؤزر پہ ٹی شرٹ پہنے، بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے، بنا میک اپ کے سامنے کھڑی تھی۔
رامین کی نظروں نے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کا سفر کیا۔ وہاں ہر طرف پھیلاوا تھا، سینٹر ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ، ساتھ بہت سے کاغذ، کونے میں سفری بیگ جس کی زپ کھلی تھی، جیسے ابھی تک سامان واپس الماریوں میں ڈالنے کی بجائے اسی سے نکالا جا رہا ہو۔ کچن کاؤنٹر پہ ٹیک اوے کے باکسز۔ مالا، آپ ٹھیک ہیں؟ رامین نے آہستہ سے بیگ صوفے پہ رکھا۔ بیگ کے لیے کوئی دوسری جگہ خالی نہیں بچی تھی۔ کاغذ ہر جگہ پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھ گئی اور پیر آلتی پالتی کر لیے۔ جوڑا ڈھیلا ہو کے کمر پہ جھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں تلے سوزش تھی۔ کیا وہ روئی تھی؟ یا سوئی نہیں تھی؟ موہت کی شادی کیسی رہی؟ آپ نے کوئی تصویر نہیں بھیجی؟ رامین نے تشویش سے کہتے ہوئے اسکارف اتارا، پھر چونک کے اطراف میں دیکھا۔ زیاد بھائی کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور مالا سامنے کارپیٹ پہ، اس سے نیچے۔ سو گردن اٹھائے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت کچھ تھا، ہے جاں خوف۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے رامین، اس نے تھوک نگلا، اور اسے لگا اس کا فکرہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتی۔ رامین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ مالا، وہ اس کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ گرمی کے باوجود ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اب دونوں برابر تھیں، آمنے سامنے۔ شروع سے بتائیں کیا ہوا ہے۔ یاسمین نے کافی کپ ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب نوٹ پیڈ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھیں اور ناخن عادتاً نوٹ پیڈ کے کنارے کو مسل رہے تھے۔ ماہر کی نظریں اس کے ناخنوں پہ جمی تھیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس رات سے جب تم اور نگاہ جھکا کے نوٹ پیڈ سے نام پڑھا، زیاد اس کاٹیج میں ملے تھے۔ ماہر فرید نے کپ ہونٹوں سے لگایا، تلخ ہونٹ اندر انڈیلا، پھر کپ نیچے کر کے دیوار گیر کھڑکی کو دیکھا جس پہ بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس رات کیا ہوا تھا ماہر؟ بارش سے بھیگتی استنبول کی رات دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہوتی گئی۔ وقت پیچھے جانے لگا۔ چند ڈوبتے سورج افق سے واپس ابھرے، چند صبحیں رات کی طرف لوٹ گئیں۔ کیلنڈر کے صفحات الٹے رخ پلٹتے گئے، یہاں تک کہ وقت ہمیں اس مصنوعی جھیل کے قریب بنے کاٹیج تک لے آیا جس کی کھڑکیاں اندھیر رات میں روشن دکھائی دیتی تھیں۔ لیونگ روم میں آتش دان کے اندر لگا ہیٹر سلگ رہا تھا۔ ماہر فرید ونگ چیئر پر بیٹھا پیروں کی کینچی بنا کے آٹومن پر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے زیاد سلطان کھڑا تھا، برہتا پہلو میں گرے ہاتھ میں تھا اور سپاٹ آنکھیں ماہر پہ جمی تھیں۔ بیٹھ جاؤ زیاد سلطان، مجھے اور تمہیں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہیٹر کے سلگنے کی سرگوشی، جانوروں کے بولنے کی آوازیں اور ان دونوں کی ایک دوسرے پہ جمی آنکھوں کی تپش خاموشی میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ماہر نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک لائٹر تھا۔ لیور انگوٹھے سے دبایا، شعلہ جل اٹھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے بازو لمبا کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی سینٹڈ کینڈل کے جار میں لگے دھاگے کو سلگایا۔ شعلہ جل اٹھا۔ لائٹر سائڈ پہ رکھتے ہوئے رخ واپس زیاد کی طرف پھیرا تو وہ ہنوز آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھتا رہا۔ کیا تم پہلے چائے پینا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ پھر نظر زیاد کے موجود پستول پہ ڈالی۔ یا شاید مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا، وہ بھی آن کیمرہ؟ زیاد نے چہرہ اٹھا کے ایک پینٹنگ کی طرف دیکھا، پھر واپس ماہر فرید کو جس کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ماہر بے، اس نے افسوس سے سر ہلایا، تم مجھے ابھی نہیں جانتے۔ وہ قدم قدم چلتا اس پینٹنگ کے قریب آیا اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کاٹیج میں صرف ایک کیمرہ ہے جو اس پینٹنگ کے نصب ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی سگنل نہیں ہے۔ پھر پلٹ کے حیرت سے ماہر کو دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں یہاں تمہاری خود ساختہ نینی کے لیے آیا ہوں؟ او نو، میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پستول جیب میں ڈالا اور اس کی طرف مکمل گھوم گیا۔ اس کا چہرہ کسی روبوٹ کی طرح سپاٹ تھا اور ماہر کے جسم کے تمام اعصاب تن چکے تھے۔ تم مجھے شاید آن کیمرہ کے ذریعے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس کی لائیو فوٹیج تمہارے وکیل یا بھائی کو جا رہی ہوگی، لیکن تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں مارنے نہیں آیا، صرف بات کرنے آیا ہوں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔
ماہر نے پیر اوتمن سے ہٹا لیے اور کمر سیدھی کر کے بیٹھا۔ کچھ غیر آرام دہ احساس ہوا تھا۔ یہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ تمہاری طرح مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تمہیں مجھ سے ملنے کی اتنی جلدی ہوگی۔ میں سمجھا تم پہلے پولیس کو بھیجو گے، لیکن اچھا ہوا کہ تم خود آئے۔ اب ہم آرام سے بات کر سکیں گے۔ وہ فریج کی طرف گیا اور جھک کے دروازہ کھولا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس نے جھک کے سوڈا کے 2 کین نکالے اور واپس آیا، ایک اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ، اس نے تن سے کہتے ہوئے کین تھاما اور ساتھ والی میز پر رکھ دیا۔ لیکن ہم بات تب کریں گے جب تمہارا کیمرہ آف ہوگا۔ اس نے اپنا کین کھولا اور لبوں سے لگا لیا، پھر گھونٹ بھر کے کین نیچے کیا۔ ماہر ابھی تک آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، تم اب تک کی بنی فوٹیج، ایک نظر رخ پھیر کے پینٹنگ کو دیکھا، کے ذریعے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہلال کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ماہر فرید تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، ماتھے کی نسیں ابھر آئیں۔ خود اس کا نام لینا عام بات تھی، کسی دوسرے کے منہ سے سننا عام بات نہیں تھی۔ ہلال کے بارے میں؟ اس نے پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی، بہت سے الفاظ زبان تک روک لیے۔ ٹھیک ہے، تم کیمرہ سے ڈرتے ہو، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتا۔ سپاٹ انداز میں دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر چلو، کھل کے بات کرتے ہیں۔ زیاد نے ایک گھونٹ بھرا اور کندھے اچکا کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں ایک نڈر پن تھا جس سے وہ پہلی دفعہ روشناسا ہو رہا تھا۔ تم نے یہ کاٹیج 2 ماہ پہلے خریدا تھا۔ یہ وہ کاٹیج نہیں ہے جس میں تم ہلال کے ساتھ آتے تھے۔ وہ کاٹیج اسکاٹ لینڈ میں تھا، لیکن تم نے اس سے ملتا جلتا کاٹیج یہاں ترتیب دیا۔ وہ دونوں اندھیرے میں جھیل کی طرف چلتے جا رہے تھے اور زیاد سلطان محظوظ انداز میں کہہ رہا تھا، جنات دھوکہ کھا سکتے ہیں ماہر بے، لیکن میں نہیں۔ میں جانتا تھا ہلال کی کوئی نانی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم ہم میں سے کسی ایک فرد سے ملنا چاہتے ہو، اسی لیے میں آیا ہوں۔ کیونکہ وہ جھیل کے کنارے رکا اور ماہر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ تمہیں اور مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے ماہر فرید۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہر فرید پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ اصل میں نہ تصاویر میں۔ میں درست تھا، تم مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ آف کورس میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم سے میرا پہلا تعارف سبرینا کی وجہ سے ہوا تھا۔ 4 سال قبل، ماہر فرید کے کشمالہ مبین کے ڈرائیور بننے سے 3 برس قبل، قاسم فرید کے آفس میں نیم تاریکی تھی۔ ماہر اضطراب کے عالم میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، بار بار دروازے کو دیکھتا، پھر گھڑی کو۔ دفعتاً دروازہ کھٹکا۔ وہ چونک کے پلٹا، چہرے پہ خوف ابھرا، پھر چوکھٹ میں موجود سبرینا کو دیکھ کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ایک منٹ۔ یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ ہم 4 سال پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کھڑکیوں پہ بارش آنسوؤں کی صورت ہنوز گر رہی تھی۔ ماہر سر جھکائے ٹھنڈی ہوتی کافی کا کپ پکڑے بیٹھا تھا۔ سوال پہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے سبرینا کا ذکر کیا۔ اس سے مجھے اس کا خیال آیا۔ پتہ نہیں، وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ تمام، یاسمین کی آواز نرم ہو گئی۔ تم جس ترتیب سے بتانا چاہو میں سن رہی ہوں۔ چوکھٹ میں موجود سبرینا کو دیکھ کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ اس نے سر کے خم سے اشارہ کیا۔ وہ قدم چلتی سامنے آ کھڑی ہوئی، سیاہ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، بڑی بڑی آنکھوں والی سبرینا کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ دونوں کام ہو گئے ہیں سر۔ سیاہ گھوڑے کو میں نے خود پانی میں پھینک دیا ہے۔ اور پانی میں کیوں؟ اس کی رنگت ابھی تک فک تھی۔ شیطان آگ سے بنا ہے، اور شیطانی چیزوں میں آگ کی گرمائش ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، ہلال اب آپ کے آفس نہیں آئے گی، میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ ماہر نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نہیں چاہتا اسے میری وجہ سے کچھ ہو۔ سبرینا نے سوچتی نظروں سے بک شیلف کی طرف دیکھا۔ وہ خانہ اب خالی تھا۔ یہ گھوڑا کس نے دیا تھا آپ کو؟ شمس نے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی کو سہلایا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہمیں شمس سے احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک گھوڑا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے سبرینا؟ وہ تیزی سے میز کے پیچھے آیا اور اپنی چیزوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا۔ شمس بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ماہر فرید ہوں، لہجہ بظاہر مضبوط بنانے کے کہنے چاہا۔ ماہر؟
وہ نرمی سے کہتی 2 قدم مزید آگے آئی، یہاں تک کہ میز کے کنارے کو اس کی انگلیاں ٹکرانے لگیں۔ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ایک ساتھ رہ رہی ہیں، جیسے چونٹیاں۔ وہ اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تب تک رک کے وقفہ دیا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا، جب تک کوئی چونٹی آپ کے پیر پہ کاٹ نہ لے۔ اسے دیکھتے ہوئے ماہر نے بہت سا تھوک نکلا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ ہم دوسری مخلوق کی موجودگی پہ اس وقت چونکتے ہیں جب وہ ہماری زندگی کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی ایک مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان کو جنات کہتے ہیں۔ بہت سا خوف رینگ کے جیسے آفس میں داخل ہوا اور ماہر فرید کے کندھوں پہ بوجھ کی طرح وارد ہونے لگا۔ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، سب ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہلال والا محض ایک اتفاق تھا۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے فولڈ ہوئی لیپ ٹاپ اسکرین اونچی کی۔ پیشانی پر بکھرے بال پسینے سے گیلے ہو رہے تھے۔ اگر ہلال بھی اسے سن سکتی ہے تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے کھڑے آدھا جھکا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ کی بورڈ پہ ہاتھ رکھے تو انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ اس کا حل ہے ماہر؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی حل نہیں چاہیے۔ اس نے آواز کو سخت بنانا چاہا، لیکن حلق خشک ہو چکا تھا۔ آپ نے معدے کی دوا کی پرسکرپشن کیوں ریفل کروائی تھی؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ سبرینا غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، معدے کی دوا؟ اس سے یاد آیا، مجھے کبھی کبھی معدے میں درد ہوتا ہے۔ اور کیا وہ درد آپ کے گلے تک پہنچ چکا ہے؟ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ ہاں، پہلے سینے تک، پھر گلے تک۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے تمام امراض معدے سے جڑ پکڑتے ہیں، ویسے ہی جب جادوگر کسی جن کو انسان کے پیچھے لگاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے معدے میں جا کے چھپتا ہے، اور وہاں سے وہ اس کے تمام اعضاء کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر چہرہ سرخ ہوا، غصے سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی۔ تم پاگل ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تم کس شہر میں کھڑی ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس شہر میں ہر تیسری گلی میں ایک جادوگر بیٹھا ہے، مسلمان، ہندو، یہودی اور عیسائی۔ ہر دین کا جادوگر الگ ہے۔ کبھی چلیں میرے ساتھ، دکھاؤں گی آپ کو۔ وہ مسکرائی۔ اس کے گال کی ہڈی کافی اونچی تھی۔ مسکرانے سے آنکھیں لمبی ہو جاتی۔ ان میں ایک چمک تھی، کچھ شفاف سا۔ ماہر کے ماتھے کی لکیریں ڈھیلی ہوتی گئیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرے معدے کا ان آوازوں سے کیا تعلق؟ یہ پوزیشن کا پہلا سائن ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ پوزیشن؟ آپ کے گرد اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک تاریک سی انرجی ہے، ایک سایہ سا جو آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل و دماغ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنا کنٹرول واپس نہیں لیں گے تو وہ ہر چیز پہ قابض ہو جائے گا۔ وہ آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں سر، وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنی مدد کرنے دیں گے؟ اس نے اپنے سر کو اس بات میں ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا ذہن یقین اور بے یقینی کے درمیان الجھا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ میری وجہ سے ایک انسانی جان ایک جن کے حوالے ہو گئی تھی، میں یہ دوبارہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی۔ اس اتوار آپ میرے ساتھ کہیں چلیں گے اور جو میں کہوں گی وہی کریں گے۔ ماہر کا سر پھر سے اس بات میں ہلا۔ اس کے سارے جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کاٹیج کے باہر بنی جھیل تاریکی میں ڈوبی تھی۔ اس کے کنارے کھڑے 2 سائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کہو گے نہیں؟ زیاد سلطان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تم سمجھ رہے ہو کہ میں باہر لا کے تم پہ گولی چلا سکتا ہوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا زیاد، نہ انسان سے، نہ جن سے۔ وہ بولا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہنوز سکڑی ہوئی تھیں، مگر آواز ہموار تھی۔ میں وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا، جیسے تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی ماہر فرید، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اسی لیے آج رات میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے زیاد اس کی طرف رخ موڑا کھڑا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا اور پانی کو دیکھنے لگا۔
موت اور زندگی مکتوب ہوتی ہے زیاد، تم مجھے میری موت سے پہلے نہیں مار سکتے، اور جس دن میری گھڑی آ پہنچے گی اس کے بعد کوئی مجھے زندہ رکھ نہیں سکے گا۔ میں صرف تمہارا یہ نیا رخ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے تب بھی جانتے تھے جب میں کشمالہ کا ڈرائیور بن کے تم سے ملا، لیکن تم نے ظاہر نہیں کیا۔ میں تمہیں بہت کچھ سمجھتا تھا سوائے ایک اداکار کے، لیکن گہری سانس لے کر تسہین سے کندھے اچکائے۔ زیاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ پانی کو دیکھ رہا تھا اور زیاد سے، آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ وہ تم تھے ہمیشہ سے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے جیسے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ لفٹ میں کشمالہ پہ حملہ تم نے کروایا تھا۔ وہ جب اٹھی تو سر پر ہاتھ رکھ کے درد سے کرا رہی تھی، یعنی حملہ آور نے اس کے چند بال توڑے تھے، تمہیں سحر عشق کے لیے اس کے بال چاہیے تھے۔ زیاد نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم جانتے تھے میں کیف نہیں، ماہر فرید ہوں، لیکن تم نے کشمالہ کو نہیں بتایا، ورنہ وہ پوچھتی کہ تم کیسے جانتے ہو، اور اس سوال سے تم ڈرتے تھے۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ زیاد سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ تم سبرینا کو اپنی منگیتر کہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میں ابھی تک اس فریب کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ زیاد دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ سبرینا تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں گئی تھی ماہر۔ تم ایک سائیکوپیتھ ہو اور یہ تمہارا طریقہ واردات ہے۔ تم پہلے عورتوں کو خود سے محبت میں مبتلا کرتے ہو، پھر ان کو زمانے کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے سبرینا کے ساتھ یہ کیا اور اپنی کزن زارا کے ساتھ بھی۔ وہ چونکا، ابرو استجاب سے اٹھے۔ واللہ زیاد سلطان مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، آواز میں طنز درایا۔ اور اب تم کشمالہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو؟ زیاد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس ملاقات میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا جذبہ ابھرا تھا جسے وہ قابو نہیں کر سکا تھا، بے بسی بھرا طیش۔ ماہر فرید نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی بیوی پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں کل تم اس سے ملے تھے، کیوں ملے تھے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ آئندہ بھی ملو گے کیونکہ تم یقیناً شادی پہ مدعو ہوگے، اور میں تمہیں اس سے ملنے سے نہیں روکوں گا۔ اچھا، پھر کس چیز سے روکو گے؟ وہ جیسے زیاد کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پی کیپ اس کے چہرے پہ سایہ کیے ہوئے تھی، یا شاید وہ جھیل کے کنارے پھیلی تاریکی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم ایک اچھے بزنس مین ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں ایک ڈیل کر لیں۔ مصنوعی جھیل کے کنارے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ 4 سال قبل وہ ایک طویل سڑک تھی جس پہ کار دوڑتی جا رہی تھی۔ آسمان سرمئی بادلوں سے بوجھل تھا جو پانی کے وزن تلے مسلسل رس رہے تھے۔ یہ پانی کار کی کھڑکیوں سے ٹکراتا نیچے بہہ رہا تھا۔ ماہر شیشے سے سر ٹکائے باہر بھاگتے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سبرینا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پھر واپس سامنے دیکھنے لگی۔ اونچی پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ اسی طرح باہر دیکھے گیا۔ آنکھوں تلے ہلکے اور کمزور ویران چہرہ اسے مہینوں کا بیمار ظاہر کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک جگہ سبرینا نے کار روکی۔ پتھروں سے بنی سڑک کے دونوں اطراف مخروطی چھتوں والے گھر تھے جو کئی منزلہ اونچے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا سا تھا۔ آج بادلوں نے سورج کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک سنگی زینہ گول گول اوپر جاتا تھا۔ وہ آگے تھی اور وہ کسی معمول کی طرح پیچھے زینے چڑھ رہا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے در و دیوار سے مانوس ہو۔ البتہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ماہر کا دل تنگ ہو رہا تھا، جیسے صبح کا ناشتہ ہضم ہوئے بغیر اوپر گلے تک آ رہا ہو، جیسے وہ اپکائی کو دبا رہا ہو۔ آگے ایک راہداری تھی جس میں لیمپ جلے تھے۔ سبرینا ایک دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی، جوتوں کے ریک میں جوتے اتار کے رکھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جوتے اتارنے لگا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ رنگ کی ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا۔ آج اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ سبرینا البتہ کوٹ اور مفلر اوڑھے ہوئے تھی۔ سر پر اسکارف تھا جس کے نیچے پونی پھنسی سی لگ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اندر ایک طویل سا ہال تھا جس کی اونچی کھڑکیوں پر پانی کی بوندیں جمی تھیں۔ ہال میں بہت سی کرسیاں لگی تھیں اور کئی لوگ وہاں بیٹھے تھے، ایک طرف عورتیں، دوسری جانب مرد۔ ہال کے سرے پہ
ایک مرکزی کرسی پہ ایک باریش آدمی بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے تلاوت کر رہا تھا۔ خاموشی میں اس کی مدھم سی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبرینا، اس نے بے چینی سے سرگوشی کی، مجھے کسی دینی اسکالر کا لیکچر نہیں سننا۔ شش، اس نے چپ کروایا اور متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ آخری قطار تک آئی۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح اس کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ وہاں ایک کم عمر لڑکا بیٹھا تھا، 12-14 برس کا۔ اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، گول ہیری پوٹر فریم، لیکن فریم کا رنگ سفید تھا۔ سبرینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، پھر واپس نیچے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہر ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا اس جگہ کے بارے میں۔ اپکائی پھر سے اوپر آنے لگی۔ بیٹھ جائیں سر، اس نے اشارہ کیا، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ وہ اگلی قطار میں بیٹھ گیا۔ قطاریں نیم دائرے کے رخ پہ تھیں۔ اسے یہاں سے سبرینا اور اس لڑکے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود سب افراد خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے حلیے سے بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی دینی اسکالر ہے۔ کیا وہ لیکچر دینے لگا ہے؟ وہ لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ کچھ تھا اس جگہ کے بارے میں جو دل تنگ کرتا تھا۔ خوف سا آتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ فانوس جل رہے تھے، خوشبو پھیلی تھی، صاف ستھرا ہال۔ پھر بھی کچھ عجیب سا تھا وہاں۔ بسم اللہ الرفیق۔ باریش شیخ کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ دفعتاً اسے دائیں جانب حرکت کا احساس ہوا۔ اس سے ایک نشست چھوڑ کر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ گردن کو دائیں طرف گھما رہا تھا۔ پہلے دایاں کان کندھے کے قریب کان لے گیا، پھر بایاں کان دوسرے کندھے کے قریب۔ ماہر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ایک دم وہ چونکا۔ ہال میں موجود بہت سے سر ہلنے لگے تھے۔ کوئی کندھوں کے قریب کان لے جا رہا تھا، کوئی درد سے کرراتا شانے پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، کسی نے سر پکڑ لیا تھا۔ باریش آدمی کی تلاوت اونچی ہونے لگی، ویسے ہی سسکیاں بلند ہوئیں، آہیں، دبی دبی چیخیں۔ بس کرو، ایک عورت چہرہ اٹھا کے پنجابی میں غرائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ماہر ایک دم کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ قاری کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ سکون سے رقیہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہال میں اب شور بلند ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام انسان ایک سے نہیں تھے۔ کچھ تھے جو تکلیف سے جسم کے کسی عضو کو پکڑے ہوئے تھے، کچھ عجیب غراہٹ کے ساتھ دبا دبا سا چلا رہے تھے، اور کچھ تھے جو بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور اپنے پیاروں کے چہرے فکر مندی اور بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ سبرینا بھی اس لڑکے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کوئی عضو دوسروں کی مانند پکڑ نہیں رکھا تھا۔ ماہی کی نگاہ اس پہ ٹک گئی۔ وہ لڑکا گردن سیدھی رکھے آنکھیں میچے بس رو رہا تھا۔ رونے سے چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ آنسو زار قطار اینک کے نیچے سے بہہ رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، لیکن وہ چیخ نہیں رہا تھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ صرف بنا آواز کے رو رہا تھا، اور سبرینا آنکھوں میں نمی لیے اسے یاسید سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھ رہا تھا۔ اسے لگا اسے اپکائی آ جائے گی۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگا۔ ماہر رکو! سبرینا بے اختیار اس کے پیچھے لپکی۔ انہیں کسی نے نہیں روکا۔ وہاں سب کے اپنے غم تھے۔ ماہر! ماہر! وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ نہیں رکا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ پلیز میری بات سنیں۔ وہ دروازے سے نکل رہا تھا جب سبرینا نے اسے کوہنی سے تھام کے روکنا چاہا۔ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا، غصے سے بازو چھڑایا۔ تم پاگل ہو سبرینا! وہ چلایا۔ تم مجھے کیسی جگہ لے آئی ہو؟ یہ سب فراڈ ہے۔ وہ آدمی اسکیمر ہے، اور یہ سب لوگ، اس نے بازو لمبا کر کے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ سب ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں، یا پھر اداکار، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بھی جو رو رہا تھا، وہ میرا بھائی ہے ماہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ پوزیسڈ ہے، اس کا علاج۔ لیکن اس نے نہیں سنا۔ اس نے کار کی چابی اس سے کھینچی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ ڈور تک جاتے ہوئے وہ بھیگ چکا تھا۔ وہ وہیں چوکھٹ میں کھڑی دکھی دل سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک سفید تھا۔
اس چھوٹے شہر کی فضا خوف اور وحشت نے بادلوں کی طرح اندھیرا کر دیا تھا۔ بادل سامنے سے ہٹے اور چاند کو راستہ دیا تو جھیل کا پانی چمکنے لگا۔ وہ دونوں ہیولے ہنوز آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف جھیل اور دوسری طرف کاٹیج تھا۔ تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو یا تمہارا، ماہر نے دونوں ہاتھوں سے کوٹ ان کوٹ کا نشان بنایا، یا تمہارا سرکار کو ہماری ملاقات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ زیاد سلطان مسکرایا اور ماہر کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ کسی دوسرے کے منہ سے سرکار کا نام سن کے ایک بہت بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ سرکار اس کے ذہن کا اختراع نہیں تھا، سرکار واقعی وجود رکھتا تھا۔ یعنی تم اپنے سرکار کو بھی دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ بہت دیر بعد مسکرایا۔ تمہیں اس نے ہلال کی نانی کو تلاش کرنے بھیجا تھا، لیکن تم یہاں اپنے مقصد کے تحت آئے ہو۔ کہا نا، آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ زیاد تاریکی میں تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مدھم چاندنی میں وہ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ سکتا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ ماہر اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا۔ غلط، تمہارا شک تمہیں یہاں تک لایا ہے، لیکن کہو۔ ہاتھ گھما کے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا، اس نے زور دے کر دہرایا، لیکن میں تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمہیں جب موقع ملے گا تم میری اور اس کی شادی توڑنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی میں اس کو تمہاری اصلیت بتا سکتا ہوں اور تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ اس پہ یقین کر لے گی؟ زیاد سلطان ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، صرف لب بھنج گئے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سرکار جو بات نہیں سمجھ سکا وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ہم تم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے ہم دونوں ایک ڈیل کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ اس نے وقفہ دیا۔ تمہیں ہلال یا کشمالہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ زیاد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جیسے چاندی کا لمبادہ اوڑھے 2 سیائے ہوں۔ ہلال کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں۔ اسے سرکار کی قید سے کیسے نکالنا ہے یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف میں ہوں جو تمہیں تمہاری بہن سے واپس ملا سکتا ہوں۔ ماہر کے جسم کے تمام اعصاب کان بن گئے۔ سانس تک رک گیا۔ اگر تم کشمالہ کو چنتے ہو تو تم کاٹیج میں بنی ہماری ویڈیو بھی اس کو دکھا سکتے ہو اور میرے بارے میں اپنی تھیوریز بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ جیسے چاہو میری اور اس کی شادی خراب کر سکتے ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے زیاد کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر تم ہلال کو چنتے ہو تو تمہیں میری بیوی سے دور رہنا ہوگا اور بدلے میں میں تمہیں تمہاری بہن تمہارے پاس واپس لاؤں گا۔ خود سرکار بھی مجھے نہیں روک سکے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ زیاد سلطان مسکرایا۔ ماہر اب نہیں مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ جہاں ہے اسے وہاں سے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ماہر بے۔ وہ توڑ توڑ کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں ہلال کو تمہیں واپس لا دوں گا، تم اپنی زندگی میں خوش اور ہم اپنی زندگی میں۔ بتاؤ، کیا تمہیں میری ڈیل منظور ہے؟ کاٹیج، جھیل کا پانی اور چاند کی مدھم روشنی سب خاموش گواہ بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زیاد کو تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کسی چیز نے مجبور کیا؟ اس کے شک نے یا خوف نے؟ یاسمین قلم لبوں میں دبائے سوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، پھر ٹھنڈا کپ ایک طرف رکھا۔ آفس میں ہیٹر کی گرمائش پھیلی تھی، پھر بھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھے تھرو کے اندر کر لیں، ایک دم جیسے ٹکور سی ملی۔ شاید دونوں نے، مگر وہ میری متوقع سے زیادہ مجھے جانتا تھا۔ اس نے جیسے جھرجھری لے کر اعتراف کیا۔ جب تم کاٹیج سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ مجھے مابینہ کا میسج موصول ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے استنبول آ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ ہماری ملاقات بہت عرصے سے طے تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ اس نے رک کے اپنے نوٹس دیکھے۔ مجھے پھر سے یاد کرواؤ کہ تم مالا کی بہن کو کیسے جانتے تھے؟ 4 سال قبل۔ وہ اس روز سبرینا کو اس چھوٹے شہر میں چھوڑ کے خود لندن واپس آ گیا تھا۔ وہ بارش میں واپس کیسے آئی ہوگی اسے نہیں معلوم تھا، نہ وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے سبرینا کا سامنا نہیں کیا۔ وہ اس سے ناراض تھا یا شاید اس پر غصہ تھا۔ اگلے روز اسے دوحہ جانا تھا۔ وہ آفس گئے بغیر چلا گیا۔
اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ چند دن لندن سے دور رہے گا، ہلال سے دور، شمس سے دور، اپنے معدے کی دواؤں کے ساتھ، دوحہ کے اپارٹمنٹ میں قید ہو کے۔ میں سبرینا سے ناراض تھا، شاید وہ بھی مجھ سے ناراض تھی، اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے اس کے بھائی کے رونے کی اداکاری کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ایک کرب سا چہرے پہ پھیل گیا۔ لیکن میں نے اس سے معذرت نہیں کی۔ ان دنوں میرے غصے کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ میرے مسئلے حل کرتی تھی، میں خود نہیں جانتا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے میرے لیے کتنی جنگیں لڑتی ہوگی۔ شمس ڈرائیو کرتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا، ناک پہ غصہ تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ کار فون آن تھا اور اس سے نگینہ بیگم کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا شمس؟ ان کا لہجہ تیز تھا۔ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ ماہر نے وہ گھوڑا پھینک دیا ہے، اس لیے اب آپ کا بھیجا نیا تحفہ۔ ایک نظر فرنٹ سیٹ پہ ڈالی جہاں چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے آفس میں رکھنے جا رہا ہوں۔ کار سگنل پہ رکی، اس نے جھنجھلا کے خواہ مخواہ ہارن دیا۔ ارد گرد کے لوگ ناگواری سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ تمہیں یہ کرنے دے گا؟ وہ قطر میں ہے، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ میرا سوال وہی ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ نگینہ بیگم کی آواز میں غراہٹ تھی۔ شمس چونکا۔ سرکار؟ ایک گھوڑا ہی تھا، اس نے پھینک دیا، ہم اگلا ہتھیار رکھ دیں گے۔ اور سگنل کھل گیا۔ اس نے کار آگے بڑھائی۔ کم عقل انسان، بات ایک گھوڑے کی نہیں ہے۔ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ شمس گڑبڑا کے چپ ہو گیا۔ جانتے ہو اس گھوڑے میں کون چھپا ہوا تھا؟ شمس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں موٹا موٹا علم رکھتا تھا، باریکیوں سے واقف نہ تھا۔ آپ کا کوئی موکل؟ وہ آصف تھا، اور آصف کوئی عام موکل نہیں تھا۔ ان کی آواز میں اب ملال در آیا۔ اس کی عمر 150 برس سے اوپر تھی۔ جانتے ہو ایک موکل قابو کرنے میں کتنا وقت اور توانائی لگتی ہے؟ کئی ہفتے خود کو گندا میلا رکھنا ہوتا ہے، نجاست سے بھر کے قبرستان میں قبروں کے درمیان بیٹھ کے راتیں گزارنی ہوتی ہیں، اور پھر ایسے جنات قریب آتے ہیں جو شدید نجاست کو پسند کرتے ہوں۔ ایک دفعہ وہ قبضے میں آ جائیں تو ہم انہیں خود سے باندھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ خوف سے۔ خوف اس دنیا کا سب سے قدیم ترین ہتھیار ہے۔ ہم جن کو ڈراتے ہیں کہ اگر اس نے ہم سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا رزق روک دیں گے اور اس کی جان لے لیں گے۔ موکل سمجھتا ہے کہ عامل اس کی جان اور اس کے رزق کا مالک ہے۔ اس خوف کے تحت وہ برسوں ہماری خدمت کرتا ہے۔ شمس کی کار سست ہو چکی تھی، وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ آصف برسوں سے ہمارے ساتھ تھا، وہ مسلمان تھا، تمہارے جتنا مسلمان۔ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ مسلمان موکل کو آزاد کروانا آسان نہیں ہوتا۔ جب شہر کے مریض روحانی معالجوں اور علماء کے پاس لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن جن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ معالج عالم سے اس کو کہتا ہے کہ مریض کا پیچھا چھوڑ دو۔ جن نہیں مانتا، لیکن معالج ہر چند دن بعد مریض پہ قرآن کی تلاوت کر کے جن کو کمزور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی ہفتوں یا مہینوں کی محنت کے بعد جب جن کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کے رزق اور جان کا مالک صرف اللہ ہے تو وہ جادوگر کی قید سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اس دن کیا ہوا؟ کیا؟ کسی نے آصف کو آزاد کر دیا۔ ایک ہی گھڑی میں آصف صرف گھوڑے سے ہی نہیں نکلا بلکہ میری قید سے بھی رہا ہو گیا۔ کسی نے اسے آزاد کیا ہے شمس۔ ان کی آواز میں غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ شاید ماہر نے؟ شمس الجھا۔ آصف جا چکا ہے اور ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر اس روز کیا ہوا تھا یہ تم معلوم کر کے دو گے۔ اب یہ معاملہ ہمارے لیے تمہارا کام نہیں رہا، اب یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے۔ ہمارا برسوں پرانا موکل جس کی وجہ سے ایک لمحے میں ہمیں چھوڑ گیا ہے، وہ شخص حساب دے گا۔ شمس نے الجھ کے فون رکھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ یہ بات کس سے معلوم کرے گا؟ ماہر کے آفس میں معمول کے کام جاری تھے۔ شمس کو ہال میں داخل ہوتے بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ ماہر فرید کا سوتیلا باپ تھا، وہ یہاں جب مرضی چاہے آ سکتا تھا۔ شمس تیز قدموں سے ناک کی سیدھ میں دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، ایک ہاتھ میں پیکٹ تھام رکھا تھا۔ ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ شمس کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ اطمینان سے اندر داخل ہو کے اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔
پھر بتی جلائی، کمرہ روشن ہوا، اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہیلو شمس صاحب۔ ماہر کی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے، تھوڑی تلے ہاتھ رکھے، وہ مسکرا کے شمس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون؟ شمس نے بدقت تاثرات نارمل کیے، حالانکہ وہ اس کو پہچان گیا تھا، یہ ماہر کی نئی سیکرٹری تھی، سبرینا۔ اور آپ یقیناً شمس ہیں؟ تم جاؤ، میرے لیے کافی لاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہتا آگے بڑھا اور کوٹ اتارنے لگا، جیسے یہاں بیٹھ کے کام کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ یہ ماہر کی ماں نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے پورے اعتماد سے وہ پیکٹ میز پر رکھا۔ یہ پری ایمبارگو کیوبن سگارز ہیں، جو اسے تحفے میں، ایمبارگو سے پہلے کے سگار ہوں یا تیسری جنگ عظیم کے بعد کے، جن ہاتھوں سے آپ انہیں یہاں لائے ہیں، انہی سے واپس لے جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شمس الدین کا چہرہ سرخ ہوا۔ لڑکی، تم ہوش میں ہو؟ میں ماہر کا سوتیلا باپ ہوں۔ سگے ہوتے تب بھی میرا یہی جواب ہوتا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جو گھوڑا آپ نے رکھا تھا وہ ہم پھینک چکے ہیں، اب آپ یہاں کوئی چیز لا کے نہیں رکھ سکتے۔ جا کے اپنے جادوگر کو کہہ دیں کہ وہ کسی دوسرے گھر کا رخ کر لے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں کہہ رہی تھی، جادو کی جس نجاست میں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کی قبر کو انگاروں سے بھر ہی رہے ہیں، لیکن دنیا میں بھی آپ کو رسوا کرے گی۔ میں نے آج تک جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے لوگوں کو عزت کی موت مرتے نہیں دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو؟ شمس کا سارا جسم غصے سے کانپنے لگا تھا۔ آپ کا داخلہ آج سے اس عمارت میں بند ہے، آپ کا سیکیورٹی کارڈ میں بلاک کر رہی ہوں، آپ آئندہ یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ شمس چند لمحے سے دیکھے گیا، پھر کیوبن سگارز کا باکس اٹھایا اور زہر خندہ انداز میں مسکرایا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں ہلال کا باپ ہوں، اسے ڈراپ کرنے اور واپس لینے کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہوں۔ سوری، میں بتانا بھول گئی، ہلال کا داخلہ بھی یہاں بند ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ شمس چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو ہم تب بھی روک سکتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ماہر نہیں چاہتا کہ آپ کے ان جادوؤں کی کرتبوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ شمس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ہلال کا اس سب سے کیا تعلق؟ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ سبرینا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہی تو تھی جس نے گھوڑے میں اسے دیکھ لیا تھا، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی کے کہنے پہ وہ چلا گیا تھا۔ شمس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، غصہ، دھمکیاں، لیکن تمام الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے کوٹ واپس پہنا، ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی۔ کار میں واپس پہنچ کے اس نے وہ پیکٹ فرنٹ سیٹ پر ڈال دیا۔ وہ اس کی پریشانیوں کی فہرست میں بہت نیچے تھا۔ ذہن ایک ہی لمحے میں بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک سیاہ سفید سا منظر، کئی برس پرانا، قدرے جوان شمس فون پہ اضطرابی انداز میں کہہ رہا تھا، سرکار، مجھے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ ناممکن کو ممکن کر سکتی ہیں۔ تمہارا ناممکن کیا ہے؟ ایک رعب-دار نسوانی آواز سنائی دی۔ میں قاسم فرید کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ کون ہے؟ ایک امیر آدمی جس سے مجھے نفرت ہے، شدید نفرت۔ یہ نفرت نہیں، حسد ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ اس کی آنکھوں میں تپش سے ابھرنے لگی۔ اس کی دولت، معاشرے میں مقام، اور اس کی بیوی۔ بیوی کے ذریعے سب کچھ ہو جائے گا شمس الدین؟ کیسے؟ اس کے چہرے پہ رونق ابھری۔ قاسم فرید پہ سحر الامر کرنا پڑے گا، اور اس کی بیوی پہ سحر عشق۔ فیس کیا ہوگی؟ سحر المرض کی فیس یوروز میں ہوگی، تمہاری توقع سے زیادہ، لیکن سحر عشق کی فیس چند برس بعد ہم تم سے لیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ سحر عشق کی شادی سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ سرکار کا ہوتا ہے۔ کیا تم مجھے اپنا بچہ دو گے؟ شمس کو سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ ویسے بھی رابیل قاسم فرید ایک بڑھتی عمر کی عورت تھی، یقیناً وہ بچے پیدا کرنے کی عمر سے باہر نکل چکی تھی۔ مجھے منظور ہے سرکار۔ منظر بدلا، وقت برس آگے سرک گیا۔ شمس ہسپتال کے کمرے میں شل سا بیٹھا تھا۔ نرس نے ایک کمبل میں لپٹی بچی اس کو گود میں ڈالی تھی۔ وہ چند لمحے گمسم سا اسے دیکھے گیا،
پھر تیزی سے اسے واپس تھمایا اور باہر کو بھاگا۔ سرکار، مجھ سے منہ مانگی فیس لے لیں، وہ پارکنگ ایریا میں چلتے ہوئے بھیگی آواز سے کہہ رہا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک ہی نظر میں میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا ہے سرکار۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں کسی سے اس دنیا میں محبت نہیں کرتا، میرا کوئی اپنا نہیں ہے سوائے اس کے، مجھ سے میری بیٹی مت چھینے۔ دوسری جانب ہلکا سا کہکا سنائی دیا، جاؤ شمس، تمہیں معاف کیا، اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ آنسوؤں بھرا چہرہ لیے حیرت سے فون کو دیکھنے لگا۔ کیا واقعی سرکار نے اسے معاف کر دیا تھا یا ٹال دیا تھا؟ اور اتنے برسوں میں سرکار نے جب جب اس سے ہلال کا پوچھا، اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک برقی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ سرکار کو جھڑک دیتا، کبھی موضوع بدل دیتا۔ اس نے ہلال کو اسکول میں داخل کروانے کی بجائے ہوم اسکولنگ شروع کروائی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں کبھی موبائل اور آئی پیڈز نہیں دیے۔ وہ اسے ساری دنیا سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اور اب ماہر کی سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ ہلال نے وہ دیکھا جو وہ نہیں دیکھ سکے۔ سرکار۔ بالآخر اس نے کار فون پہ چند بٹن دبائے۔ رابطہ ملتے ہی نگینہ بیگم کی منتظر ہیلو سنائی دی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ آصف کو کس نے رہا کروایا ہے۔ کس نے؟ نگینہ بیگم جاننے کے لیے بےتاب تھیں۔ صبرینہ، شمس نے خشک ہوتے حلق سے بولا۔ کون ہے وہ؟ وہ چونکی، ماہر کی نئی سیکرٹری۔ اس نے گھوڑے میں موجود شے کو دیکھ لیا تھا، اسی نے گھوڑا پھنکوایا ہے۔ اس نے مجھے دوبارہ آفس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کی انگلی پر ڈیجیٹل تسبیح بندھی تھی۔ وہ ذکر اذکار کرنے والی لڑکی ہے، وہی آپ کی دشمن ہے سرکار۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ سرکار کا لہجہ مشکوک تھا۔ 100%۔ وہ سوچنے لگی، ماہر اس وقت کہاں ہوگا؟ دوحہ میں؟ کیوں؟ وہ اس سوال پہ چونکا تھا۔ دوحہ گرم تھا، وہاں آ کے دل پہ جمی برف پگھلنے لگی، لیکن سگارز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ معدے کا درد گلے تک پہنچ کے اب کندھوں کو متاثر کرنے لگا تھا۔ یہ درد بعض دفعہ سونے نہیں دیتا تھا۔ اس روز وہ MRI کروا کے گھر آیا تو کندھے ہنوز بوجھل تھے۔ اسپیشلسٹ کے مطابق یہ صرف ڈی ہائیڈریشن تھی۔ اس کے درد کی ٹھوس وجہ کسی کو نہیں ملتی تھی۔ صبرینہ کی بتائی وجہ بار بار ذہن میں آتی، لیکن اس نے اپنا ذہن اس طرف سے بند کر لیا تھا۔ اس صبح بھی نیند کی چند دوائیں پھانکیں اور اپارٹمنٹ کے پردے گرا کے بستر پر لیٹ گیا۔ بہت دن بعد اسے اتنی اچھی نیند آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے یا چند سال، اس کا ذہن فرق نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گھنٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے جگایا۔ ماہر چونک کے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بتیاں گل تھیں۔ ایسے میں فون چمک چمک کے تھر تھرا رہا تھا۔ غیر شناسا لوکل نمبر۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھیں بوجھل۔ بدقت موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، غنودہ سی آواز حلق سے نکلی۔ ہیلو، جواب میں ایک پریشان سا نسوانی ہیلو سنائی دیا، پھر ایک وقفہ۔ کون؟ ممار؟ کیا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھی اور کیا پوچھ رہی تھی۔ میں مابینہ ہوں، ہم ایئرپورٹ پہ ملے تھے، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اس کے سوئے ذہن میں ایک کوندھا سا لپکا۔ اس نے خود کو کہتے سنا، 150۔ شاید ذہن کو یاد آ گیا تھا، لیکن ذہن اسے بتا نہیں رہا تھا وہ کون تھی، اور 150 کا کیا مطلب تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے شہر میں آؤں تو بتاؤں، وہ پریشانی سے تیز تیز بول رہی تھی۔ میں ایک مسئلے میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ ایئرپورٹ پہ تھی اور اسے میری مدد چاہیے تھی۔ کھڑکی پر گرتی بارش کی بوندیں اب سست ہو چکی تھیں۔ یاسمین سامنے بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ اب کاؤچ کی ٹیک سے سر ٹکائے یاد کر کے کہہ رہا تھا، میں صبرینہ سے ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ہی کال کی تھی اور اپنے لیے ایک فلائٹ بک کروانے کو کہا تاکہ میں بورڈنگ لاؤنج تک رسائی حاصل کر سکوں۔ تم ایک اجنبی کی مدد کرنے کیوں گئے؟ میں نہیں جانتا، میں اس وقت بھی نیند کی دوا کے زیر اثر تھا۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ کے وسط میں ایک بڑا سا زرد رنگ کا بھالو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پہ ایک ڈیسک لیمپ جل رہا تھا، یوں جیسے اس کا سر لیمپ میں پھنسا ہو۔ یہ 23 فٹ کا اونچا کونسی کا بنا بھالو دنیا بھر کے ملکوں سے دوحہ کے ایئرپورٹ پہ آنے والے مسافروں کے لیے نوسٹیلجیا کا کام کرتا تھا۔
وہ انہیں اپنے بچپن کے بیڈ روم کی اسٹڈی ٹیبل پر ڈیسک لیمپ کے ساتھ رکھ کے کسی بھولے بسرے بھالو کی یاد دلاتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ بھالو کے قدموں میں کھڑے تصویر کھنچوا رہے تھے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ وہیں کھڑی تھی، ایک کندھے پر سفید بیک پیک ڈالے۔ وہ چھوٹے بالوں والی لڑکی خوفزدہ پریشان نگاہوں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ 150؟ وہ چونک کے پلٹی، نگاہیں اس سے ملی۔ اس کی آنکھوں پہ نیلا مسکارا لگا تھا، البتہ لپسٹک مدھم ہو چکی تھی اور چہرے کی رنگت سفید سی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے ایک تھکان بھری سانس خارج کی۔ تھینک یو آپ کے آنے کے لیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن رو دینے کے قریب تھی۔ کیا ہوا؟ وہ خراب گلے جیسی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا وہ قدرے جھجکی، لمحے بھر کو غور سے اسے اجنبی معمار کو دیکھا۔ یہ آدمی ویسا تازہ دم اور پراعتماد نہ لگتا تھا جیسے 2 برس پہلے تھا۔ اس کے لیے قطر ایئر ویز کے اسٹاف کو ڈانٹ دینے والا، اسے اپنے ساتھ المرجان لاؤنج میں لانے والا، اسے ڈنر کرنے پہ مجبور کرنے والا۔ یہ قدرے مختلف سا تھا۔ اس کا لباس ملگجا اور آنکھیں متورم تھیں، جیسے نیند سے جاگا ہو یا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بڑی شیف، گہرے حلقے، کمزور چہرہ۔ میرا والیٹ کھو گیا ہے، اس نے پلکیں جھپکائیں، آنسو اندر ہی اتار لیے۔ یہ طے تھا کہ مہابینہ مبینہ آج نہیں روئے گی۔ کیا تھا والیٹ میں؟ پیسے، کارڈز، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، موبائل، سب کچھ۔ پھر اضافہ کیا، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے کال کیسے کی؟ ایک مسافر کے فون سے۔ آپ نے اپنا نمبر میرے بیگ پر لکھا تھا۔ ماہی نے سفید بیک پیک کا اسٹریپ دیکھا۔ وہاں پرماننٹ مارکر سے سیاہ رنگ میں اس کا فون نمبر لکھا تھا، جو بہت دفعہ صاف کرنے کے باوجود نہیں مٹا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی لینڈ لائن کے علاوہ کوئی نمبرز یاد نہیں ہیں۔ سمجھ نہیں آیا کس کو کال کروں۔ میں لاہور سے کینیڈا جا رہی تھی، وہ تیز تیز بتا رہی تھی۔ صبح 10:30 بجے میں یہاں اس ایئرپورٹ پہ اتری ہوں۔ 9 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا۔ ابھی گھنٹہ پہلے میں ایک جگہ سو گئی، جب اٹھی تو میرا والیٹ غائب تھا۔ یقیناً کسی نے میرا والیٹ چرا لیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھے گیا۔ میں نے سیکیورٹی سے بات کی ہے، اپنے قدموں میں واپس ہر اس جگہ گئی جہاں میرا گزر ہوا ہے، مگر بے سود۔ اب میں ایئرپورٹ پہ پھنس گئی ہوں۔ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے بغیر میں فرینکفرٹ کی فلائٹ بورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے واپس پاکستان ڈی پورٹ کر دیں گے، اسی لیے آپ کو کال کی۔ وہ بہت دقت سے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی، وہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ ماہی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لنچ جلدی کر دیا تھا، لیکن والیٹ کھونے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ میں بنا بورڈنگ پاس کے ایئرپورٹ سے کچھ نہیں خرید سکتی۔ پہلے کچھ کھاتے ہیں، پھر تو مجھے دوبارہ سے ساری کہانی بتانا۔ واللہ مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ ماہی کے کندھے ڈھلک گئے۔ شاید اس نے اسے کال کر کے غلطی کی تھی۔ وہ نیند میں تھا یا کیا معلوم بیمار ہو۔ ایک بیمار آدمی اس کی کیا مدد کرے گا؟ وہ بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زرد بھالو سے چند میٹر دور ہیرڈز ٹی روم بنا تھا۔ اس کے ایک دروازے کے باہر سبز یونیفارم پہنے ایک بھالو کھڑا تھا۔ ساتھ دیوار میں بنی کھڑکی تھی جس سے ٹی روم کے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ دونوں اندر بیٹھنے کے بجائے کھڑکی کے باہر رکھی میز کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ارد گرد دوسری شاپس اور بیگز اٹھائے آتے جاتے مسافر دکھائی دیتے تھے۔ دوسرے حصوں کی نسبت یہ ایئرپورٹ کا قدرے خاموش کونا تھا۔ ماہی اس آدمی کو وہاں بلانے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے بات سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ اس کے فون سے یا ایئرپورٹ کے کمپیوٹر سے بات کا انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتی تھی، لیکن کیا کہے گی وہ؟ ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ پہ اس نے اپنا تماشا بنایا تھا۔ پچھلی دفعہ بچت ہو گئی تھی، تب اس کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ تھا، لیکن گزشتہ 2 برس میں اس نے بات کے ساتھ کئی سفر کیے تھے۔ وہ اب 19 سالہ ماہی نہیں تھی، لیکن اسے آج اپنا آپ پھر سے 19 سالہ ماہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں سو رہا تھا جب تمہاری کال آئی۔ میں کافی کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ یہ اس کا دوسرا کپ تھا۔ اس کا چہرہ گیلا اور سامنے کے بال نم تھے۔ وہ ابھی منہ دھو کے فریش ہو کے آیا تھا۔ اب وہ بہتر لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کسی طرح مجھے میری فرینکفرٹ کی فلائٹ پہ بورڈ کروا سکتے ہیں؟ وہ پریشان تھی۔ اس نے کہا تھا دوحہ اس کا شہر ہے۔ وہ اسے ایک با اثر آدمی لگتا تھا۔
شاید وہ اتھارٹیز سے بات کر سکے، کوئی اثر و سوخ استعمال کر سکے اور وہ جادو سے کینیڈا پہنچ جائے۔ بغیر بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے تم کہیں نہیں جا سکتی، البتہ ہم تمہارا والیٹ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میرا والیٹ چوری ہوا ہے، اب کیسے ملے گا؟ یہ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ کسی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں ایسے جرائم نہیں ہوتے۔ اس نے جیب سے قلم نکالا اور ایک ٹیشو پیپر سامنے کیا۔ اگر تم نے اپنی سیونگز ایک مہنگے بیگ کی بجائے تنقیدی نظروں سے اس کا بیک پیک کو دیکھا، ایک ایئر ٹیگ یا آئی فون میں انویسٹ کی ہوتی تو آج تم فائنڈ مائی آئی فون سے اپنا فون ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں اینڈرائڈ یوزر ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ایک تو یہ کمبخت ایپل یوزرز، خواہ کا احساس سے برتری۔ تم کہاں سوئی تھی جب تمہارا والیٹ کھویا؟ پریئر ایریا میں۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس بزنس کلاس لاؤنج کی رسائی نہیں ہوتی، ہم ایئرپورٹس پہ نماز کی جگہوں پہ ہی سوتے ہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیشو پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اور تمہاری فلائٹ میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 3 گھنٹے بعد بورڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی ہمارے پاس تمہارا والیٹ ڈھونڈنے کے لیے 3 گھنٹے ہیں۔ ماہر نے اپنے فون پہ ٹائمر سیٹ کیا اور اسے درمیان میں رکھا۔ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا، وہاں 3 گھنٹے کا وقت سیٹ تھا اور ہر سیکنڈ کے ساتھ وقت گھٹتا جا رہا تھا۔ آپ کسی سے میرے لیے بات نہیں کریں گے؟ ایئرپورٹ اسٹاف سے، کسی سے؟ اس نے بے چینی سے یاد دلایا۔ جس مقصد کے لیے اس نے اسے بلایا تھا، وہ اس کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ ہم تمہارا والیٹ ڈھونڈ لیں گے، تم نے کہیں گرایا ہوگا، اب تک اسے کوئی چرا کے جا چکا ہوگا، وہ نہیں ملے گا، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس اجنبی نے آنکھیں اٹھا کے ایک نظر اس پہ ڈالی تو ماہی قدرے دھیمی پڑی۔ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ چیزیں وہیں سے ملتی ہیں جہاں ان کو کھویا ہوتا ہے۔ میں ہر اس جگہ گئی ہوں جہاں میں گئی تھی، ہر راستے کو دیکھا ہے، واش روم، لفٹ، سیڑھیاں، وہ کہیں نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ روئے گی نہیں۔ ماہر نے پیچھے ٹیک لگائی اور بغور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسکول میں میتھس پڑھی تھی؟ اسکول کی میتھس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تھیورم، فارمولے، الجبرا ایویں پڑھاتے تھے اسکول میں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ یعنی تم نے اب تک نہیں سیکھا کہ دنیا کی ہر شے ریاضی کے محتاج ہے؟ اب کے ماہی کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اس نے پیچھے ٹیک لگا لی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ کیسے؟ میتھس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم سالور ہے۔ میتھس، تھیورم اور فارمولے تمہیں اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ تم بڑے ہو کر عملی زندگی میں ان کے ذریعے اپنے مسئلے حل کر سکو۔ میں اپنا والیٹ میتھس کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتی معمار صاحب۔ اس نے خفگی سے ماہر کو دیکھا۔ کسی کو نیند سے کبھی نہیں جگانا چاہیے، وہ یقیناً اسی چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ ڈھونڈ سکتی ہو، کیونکہ میتھس ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز نمبرز میں بیان کی جا سکتی ہے اور نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اب ٹیشو پر چند لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تم لاہور سے دوحہ کس وقت پہنچی؟ قریباً 10:30 بجے، یعنی 10:30 بجے تمہارا والیٹ تمہارے پاس تھا۔ اس نے سب سے اوپر لکھا 10:30 AM۔ اور کس وقت تم نے دیکھا کہ والیٹ غائب ہوئے؟ پورے 2 بجے۔ اسے یاد آیا، جب والیٹ چوری ہوا تو میں نے وقت دیکھا تھا کیونکہ میں سو کر اٹھی۔ تمہارا والیٹ 2 بجے چوری نہیں ہوا۔ اس نے تیزی سے ٹوکا۔ 2 بجے تمہیں معلوم ہوا کہ وہ کھو گیا ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے، تمہیں مجھے نمبرز میں بتانا ہوگا کہ تم 10:30 بجے سے 2 بجے تک کیا کرتی رہی ہو۔ ایک ٹرانزٹ کرنے والا مسافر بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔ نمبرز مجھے بتائیں گے کہ تمہارا والیٹ کہاں ہے۔ ماہی کے چہرے پہ چھائی پریشانی اب الجھن میں بدل چکی تھی۔ اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا والیٹ کیسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کے پاس اس شخص کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایئرپورٹ پر آتے ہی تم نے پہلا کام کیا کیا؟ میں نے اپنی بہن کو کال کی تھی۔